أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النحل ہے، سورة النمل ہے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. اس صورت کے اندر کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ ہوگا کہ وہ صرف انسانوں پر نہیں، جنات پر نہیں، بلکہ پرندوں کے اوپر، حشرات الارض کے اوپر، سب پر تھی، اور اس میں ایک تذکرہ چونٹی کا بھی ہوا، تو اس تذکرے کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النمل ہے. ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، اور حروف مقطعات کی تفصیلات آپ حضرات کے علم میں ہیں. پچھلے صورت کے اندر اختتامی بات یہ تھی کہ ایمان والے اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور ان صورتوں کے اندر وہ ایمان والے اور عمل صالح والے کون ہیں؟ حضرت سلیمان اور داؤد، ان کا تذکرہ ہے علیہم السلام. اور سورت کے اختتام سے تھوڑا پہلے قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ تھا اور آخرت کا تذکرہ تھا کہ جن قوموں نے اللہ کی نہیں مانی ان پر دنیا میں تو عذاب آیا ہی آیا، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے. تو اس صورت کے اندر بھی، اس صورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت اور کتاب کی واضح ہونے کا تذکرہ ہے اور آخرت پر یقین کا تذکرہ ہے. لہذا پچھلی صورت سورۃ الشعراء سے اس صورت سورۃ النمل کا ربط ہونا بالکل واضح ہو گیا. حروف مقطعات کے بارے میں ساری تفصیلات پہلے بتائی جا چکی ہیں، ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں. قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ محکم اور متشابہ ہیں. دو قسمیں ہیں قرآن مجید کی آیات کی، نمبر 1 محکم اور نمبر 2 متشابہ. اور یہ تقسیم خود اللہ نے کی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 8 ہے میرے خیال میں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اے نبی، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری اور اس کتاب میں سے کچھ ایسی ہیں جو آیتیں محکم ہیں. ہن ام الکتاب، وہ قرآن مجید کا اصل اور مغز ہے. اور وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. عام آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے نماز پڑھنے کا بتایا جا رہا ہے. آتوا الزکاۃ، عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ بتایا جا رہا ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ، حج عمرے کا طریقہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. تھوڑی بہت ضرورت ہے احادیث میں نصاب کی، طریقہ کار کی، وہ احادیث سے مل جاتا ہے. تو یہ آیتیں محکم ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے ساتھ متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجروی ہے، وہ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حکم ہے کہ محکم دیکھو، محکم پر عمل کرو، لیکن جو آیتیں متشابہ ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جیسے تاسین کے معنی کیا ہیں؟ کوئی مفسر کہے گا کہ یہ اللہ کے نبی کا نام ہے، کوئی کہے گا یہ کوڈ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نبی آپ جائیے اور دعوت دیجیے. اس قسم کی باتیں یہ صرف ذوقی باتیں ہیں. قرآن مجید نے جس بات کو مبہم رکھا، تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ابہموا ما ابہمہ اللہ. جب اللہ نے مبہم رکھا، مخفی رکھا، نبی نے اس پر تفصیل بیان نہیں کی، تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہم بھی مبہم رکھیں بات کو اور متشابہ سمجھیں. اب متشابہ کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے ما یعلم تاویلہ الا اللہ. اس کی مراد اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ. یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں جب یہ صورت اٹھائیں گے، اس صورت میں اس آیت کو دیکھیں گے تو یہاں پر الا اللہ کے بعد وقف لازم لکھا ہوا ہے. یہاں پر رکنا ضروری ہے. الا اللہ کو اگر اگلی آیت کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا تو پوری آیت کا مفہوم غلط ہو جائے گا. یہاں پر رکنا ضروری ہے. وما کہ اس متشابہ کی تفسیر، مفہوم، معنی اور مراد اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ. اور والراسخون فی العلم، وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا پختہ علم دیا ہے، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. حروف مقطعات پر، متشابہات پر ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، چاہے محکم آیتیں ہوں
چاہے متشابہ آیتیں ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اللہ کی طرف سے ہونا واضح ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کے معنی مفہوم اور مراد میں نہیں جاتے۔ لہٰذا متقدمین مفسرین میں سے تو کسی نے تقریباً اس آیت کے ان حروف مقطعات کے دیگر آیت متشابہات کا ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ بعد میں جو متاخرین فقہاء اور مفسرین آئے، انہوں نے اس کے اندر کچھ ذوق کے حوالے سے اپنے اپنے ترجمے پیش کیے، لیکن در حقیقت یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوڈز ہیں جس کا علم صرف اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ بعد مفسرین فرماتے ہیں علم اللہ کے پاس ہے، اور اس نے یہ اپنا علم، اسرار و رموز صرف اپنے نبی کو دیے ہیں، اور نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ لیکن راجح قول کے مطابق تمام آیات متشابہہ، جیسے استواء علی العرش، عرش پر بیٹھنا اللہ کا، عرش پر متوجہ ہونا، ان ساری آیتیں حروف مقطعات، ان کے معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ تو جب نہیں پتا تو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیوں کیا؟ قرآن میں تذکرہ ہی نہ کرتے۔ وہ اس لیے تذکرہ کیا جیسے کمپنی کا مالک، مثال سمجھانے کے لیے، آپ اس سے کمپنی کے جتنے مالک کے جتنے قریب ہوں، وہ مالک اپنا کی سافٹ ویئر کی آپ کو کبھی نہیں دے دے گا کہ جس سے آپ اس کے لائبلٹیز، اس کے سارے ایسٹس، اس کے سارے سرمایہ داری، اس کا پروفٹ سب چیک کر سکیں، نہیں دے گا۔ وہ کہے گا بھائی کچھ چیزیں میرے پاس ہیں جس کے اندر میں اپنا شریک کسی کو نہیں بنانا چاہتا۔ تو یہ ایک حروف مقطعات سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے وہ اسرار و رموز ہیں جو اللہ نے صرف اپنی حد تک رکھے ہیں اور باقی سب سے مخفی رکھے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس بحث میں پڑھتا ہے اور کون اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ تو جو اس بحث میں نہیں پڑھتے اور ایمان لاتے ہیں، در حقیقت وہی اللہ کے قریب بھی ہیں اور وہی علم کے اندر پختہ بھی ہیں۔ اور یہ صرف حروف مقطعات چاہے جتنے بھی ہوں، ان سب کے اندر کبھی بھی امتحان میں کسی بھی آیت کے تحت کسی بھی صورت کے شروع میں آ جائے تو یہ بارے میں آپ اس قسم کی تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ لفظ قرآن قرآن مجید کے اندر 70 مقامات پر آیا ہے، اور قرآن کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب ہے۔ ہدن، باعث ہدایت ہے۔ وہ بشرا، اور خوشخبری ہے، للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ قرآن مجید نے کہیں اس اپنے قرآن کو ہدی للناس کہا ہے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ ابتدا میں فرمایا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یا اللہ فرما رہے للمومنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دراصل یہ آیتوں کا تعارض نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اصل کے اعتبار سے ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ سب سے پرفیکشن اور تمام طریقوں اور تقاضوں کے ساتھ جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ متقی حضرات ہیں، اور دوسرے نمبر پر محسنین حضرات ہیں۔ ہدی للمحسنین، سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر عام تمام مسلمان ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اصل کے اعتبار سے چاہے کافر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے انسان ہو، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو پڑھتے ہیں۔ صحیح ترجمہ کیا میں نے؟ یہ غلط ترجمہ ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیم، لفظ نماز، صلاح یعنی نماز، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں 6-7 کتنا ہوتا ہے؟ 67 دفعہ قرآن مجید میں لفظ صلاۃ آیا ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ قرآن مجید میں 32 مقامات پر آیا ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز قائم کیسے کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو احادیث کی طرف جانا پڑے گا۔ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، قرآن خاموش ہے، اس کے لیے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تاکہ یہ فرمودات کی طرف رجوع کرنے سے یہ بھی پتہ لگے گا کہ صرف قرآن حجت نہیں ہے، بلکہ احادیث اور احادیث سے نکلنے والی فقہ وہ بھی میرے اور آپ کے لیے حجت ہے۔ لہٰذا جو حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں، تو اس کو بولنے قرآن و سنت صرف حجت نہیں ہے، قرآن و سنت کے ساتھ فقہ یہ بھی حجت ہے، اجماع امت یہ بھی حجت ہے، اور اس سے نکلنے والے مسائل جسے قیاس کہتے ہیں یہ بھی حجت ہے، کیونکہ اجماع امت اور قیاس یہ تو خود حضور کے اپنے فرمودات سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس کے اندر اجماع امت آ جاتا ہے۔
اور جو احادیث سے مسائل استنباط ہوتے ہیں اس کو فقہ یا قیاس آپ آسانی کے لیے فقہ سمجھ سکتے ہیں، تو یہ بھی حجت ہے۔ صرف قرآن حجت نہیں ہے، جس سے کہ مخصوص منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا ٹولہ کہتا ہے کہ بس ہمارے لیے یکفین القرآن، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کسی زمانے میں محمد بن سلمان صاحب سعودی عرب کے بادشاہ حالیہ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ احادیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، خبر واحد، احادیث کے اندر جو خبر واحد ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے اندر سزاؤں کا تذکرہ ہے، رجم وغیرہ کا، وہ اب اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنے قانون کے اندر، ملک کے اندر۔ تو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کے اندر جو ہوگا ہم کریں گے۔ تو قرآن کے اندر تو بس یقیمون الصلاۃ ہے، پھر نماز کیسے پڑھنی ہے وہ تو آپ قرآن ثابت ہی نہیں کر سکتے، کتنی نماز ہیں یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو ایمان والوں کی بات بتائی، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر بتایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بڑا ان کا پکا یقین ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جن لوگوں کا آخرت پر یقین اور ایمان نہیں ہے، زینا لہم اعمالہم، دنیا کے اندر ہم ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں، فہم یعمہون، پھر وہ لوگ غفلت کے اندر اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو جن حضرات کے دل کے اندر دنیا زیادہ ہے وہ آخرت سے اندھا ہے، کیونکہ ان اللہ لا یجمع فی قلب مومن دنیا ولا آخرہ، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے دل کے اندر دنیا اور آخرت دونوں جمع کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا تو گزارنے کی جگہ ہے، اصل جمع کرنے کے سامان سرمایہ کاری تو آخرت کی ہے۔ تو وہ لوگ آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے دنیا میں اعمال کو مزین کر دیا ہے، فہم یعمہون، وہ اس کے اندر اندھے ہو کر پڑے۔ اور کتنی چیزیں مزین کی اللہ نے بتایا، زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتیں، بیویوں کی وجہ سے، گھر کی خواتین کی وجہ سے آدمی حرام میں مبتلا ہوتا ہے، ناجائز کاروبار میں لگ جاتا ہے کہ بھائی میری بیوی کا اسٹیٹس اچھا بنانا ہے، میری بیوی کو اپنی زندگی کے معیار اچھے بنانے ہیں، تو اس کے لیے حرام کاری میں لگ جاتا ہے۔ والبنین، اولاد، ابو میرے کو یہ چاہیے، ابو میرے کو وہ چاہیے، باپ کہتا ہے میرے پاس تو ہے نہیں، پھر کیا کرتا ہے؟ تجارت غلط طریقے سے کرتا ہے، ملازمت کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے اپنا مستقبل تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور بڑے ہو کر بچے پھر دھوکہ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے تو میں نے اتنا کیا تھا، بچوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، تو بچوں کے لیے آپ کو غلط کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو آپ کو اس وقت اللہ یاد آنا چاہیے تھا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا الذہب، سونا، والفضہ، چاندی، یہ جو چیزیں اللہ نے مزین کی۔ پانچویں نمبر پر والخیل المسومہ، اس کا ترجمہ ہے نشان لگے ہوئے گھوڑے، والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ فی زمانے میں آپ اس کو برانڈڈ چیزیں سمجھ سکتے ہیں، جو ایک نشان کے اوپر مہنگا بکتا ہے۔ ایک فون ہے 20,000 روپے کا، اور نیا آئی فون ہے 3,20,000 روپے کا۔ 20,000 والا فون بھی بہترین قسم کا چلتا ہے، چند دن پہلے میں نے چلا کر دیکھا، میں تو ایسا حیران ہوا، میں تو سمجھتا تھا 20,000 کا فون اٹک اٹک کے چلتا ہوگا دوسروں کے مقابلے میں، وہ چلا کے دیکھا مجھے لگا وہ زیادہ تیز چل رہا تھا، بہترین چل رہا تھا، ساری چیزیں بھی چل رہی تھی، فون پہ ہی بات ہو رہی تھی، واٹس ایپ بھی آ رہا تھا، سب چل رہا تھا اس کے اوپر۔ لیکن برانڈڈ کے چکر میں کہاں چلے گئے؟ 3.5 لاکھ روپے کے اوپر چلے گئے۔ کیوں؟ والخیل المسوم، برانڈڈ۔ والانعام، پرانے زمانے کے اندر چوپائے تھے، اس زمانے کے اندر گاڑیاں ہیں۔ اپنا زندگی کا معیار اور اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے یہ سب دنیا کی چیزوں میں پڑ گئے۔ اور آخر میں والحرث، پرانے زمانے میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، اس زمانے میں کاروبار، ملازمت و تجارت۔ اس میں ایسا پڑے کہ دنیا میں ایسا مشغول ہو گئے کہ نہ اللہ یاد رہا، نہ اللہ کے احکامات یاد رہے۔ قرآن نے ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا بڑا گرا پڑا سا سامان ہے بھائی، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس ہے آخرت، وہاں پر جاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا اونبئکم بخیر من ذالکم، تم لوگوں نہ بتاؤں اس سے بہتر کیا ہے، تم ان 8 چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ بتاتا ہوں۔ للذین اتقوا عند ربی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دنیا جنت میں ہمیشہ رہیں گے، بہترین بیویاں ملیں گی، اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آگ کے عذاب سے بچنے کی فریادیں اللہ سے کرتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں پر، اپنی زبان سے کھری بات کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت، رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کرنے والے۔ یہ سب دنیا و دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔
اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اندھے ہیں، اولئک الذین لہم سوء العذاب، ان لوگوں کے لیے بہت برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت کے اندر تو وہ مزید نقصان میں ہوں گے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ تو بڑی آسائشوں کے اندر ہے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا بھی اچھی نہیں، آخرت بھی اچھی نہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا تو ان لوگوں کے لیے اور اچھی ہے۔ بھائی یہ آپ کو لگ رہا ہے دنیا اچھی ہے، کسی دنیا دار کے پاس بیٹھ کر دیکھیں، تھوڑا قریب ہو جائیں تو پتہ لگے گا اس کے پاس اگر پرائیویٹ جیٹ بھی ہے تو بھی وہ اتنی مایوسی کے اندر ہے کہ آپ کو قریب بیٹھ کر لگے گا کہ بس خودکشی نہ کر دے، کیونکہ لت ایسی لگ گئی ہے، لالچ ایسی دماغ میں گھس گئی ہے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا کی ساری آسائشیں ملی ہوئی ہیں، اس کو دنیا کی ساری آسائشیں ملنے کے بعد وہ آرائشیں مزید لینے کے چکر میں ہے۔ اور مسلمان کیا ہے، وہ کہتا ہے یار جو نصیب ہوگا ملے گا، جو نہیں ہوگا نہیں ملے گا۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی برے عذاب میں ہیں اور آخرت کے اندر بھی مزید نقصان ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور چونکہ ابتدا کے اندر قرآن کا تذکرہ ہوا تھا اس صورت کے، تو اللہ فرما رہے کہ یہ نبی جو آپ کو قرآن ملتا ہے، آپ کو قرآن دیا جاتا ہے، من لدن حکیم علیم، وہ اس ذات کی طرف سے دیا جاتا ہے جو ذات حکمت والی بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ نے، لأہلہ، اہل کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، لیکن قرآن مجید میں جب لفظ اہل صرف آئے تو عموماً بیوی مراد ہوتی ہے، کیونکہ اصل گھر والی کون ہے؟ بیوی ہی ہے، نہ بچے ہیں نہ والدین ہیں۔ انسان کے اوپر جب آفت پڑتی ہے تو تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ نہ ماں باپ پھر وقت پہ کام آتے ہیں اور نہ ہی اولاد کام آتی ہے، پھر بیوی آپ کی دکھ درد کی ساتھی بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اہل کہا، اہل سے مراد یہاں بیوی ہے، اور صریح روایات سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی بیٹی اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے اور کوہ طور کی طرف جانے لگے تو رستے کے اندر سخت سردی محسوس ہوئی، سردی کا موسم تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو، جو کہ امید سے تھی، ان سے کہا کہ میں ایک تو راستہ بھول گیا ہوں اور سردی بھی بہت ہے، تو راستہ کے بارے میں کہا کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، حضرت موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی، کہیں دور سے آگ کا شعلہ دیکھا، تو فرمایا سآتیکم منہا بخبر، میں تمہارے پاس وہاں سے لے کر آتا ہوں، بخبر، کوئی راستے کی خیر خبر، کہ کہیں سے مجھے راستے کا پتہ لگ جائے کہ میں کوہ طور کی طرف کس راستے سے جاؤں بہتر ہے، اندھیری رات ہے، میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ اور دوسری وجہ آگ کی یہ تھی کہ آتیکم بشہاب قبس، میں تمہارے پاس لے کر آتا ہوں ایسا آگ کا شعلہ، شہاب، ایسا آگ کا شعلہ، قبس، جو کہ لکڑی پر جل رہا ہو، تاکہ لکڑی پر جل رہا ہوگا تو وہاں سے لے کر تمہارے پاس لانے میں آسانی ہوگی۔ اور مقصد دوسرا یہ بتایا لعلکم تصطلون، سردی کا موسم ہے، تم اس آگ کے اوپر سینک سکو، سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ گرمی اس سے تم کو پیدا ہو جائے، سینک سکو۔ تو یہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل کے اندر بچے یا والدین شامل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی دوسری آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ اہل سے مراد والدین بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ بھائی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ساتھ میں لفظ آتا ہے دوسرا کوئی جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر اور بھی لوگ مراد ہیں، جیسے سورہ یوسف میں آیا تھا وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ یوسف علیہ السلام نے اس بھائی سے کہا تھا اپنے سارے گھر والوں کو لے کر آؤ، تو وہاں پر اجمعین کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہاں پر صرف ایک بندہ مراد نہیں بلکہ پورا خاندان مراد ہے۔ تو اہل کا لفظ اگر مطلقاً آئے تو اس سے بیوی مراد ہے، اذ قال موسیٰ لأہلہ، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور لفظ آئے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہو تو پھر اس سے گھر کے باقی افراد بھی مراد ہیں۔ کیا کہ ان کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وہ ایک حکم جو ہے تو اس میں بھی گھر والوں میں ایک حکم ہے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہی کہہ رہے ہیں نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو ان کا اعتراض بظاہر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اہل جب مطلق ہو تو بیوی مراد ہے، تو یہاں پر تو صرف ہم بیوی کا نہیں بولتے اپنے گھر والوں کو۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب تک کوئی ہمارے پاس دلیل نہ ہو تو ہم اس صورت کے اندر اہل کو پورے گھر پر فٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر احادیث کی صورت میں ہمارے پاس دلائل ہے کہ اہل سے مراد یہاں صرف بیوی نہیں ہے بلکہ بیوی کے ساتھ بچے بھی
اس کے والدین بھی، بلکہ پورا گھرانہ مراد ہے، چاہے گھرانے کے اندر مزید افراد ہوں یا نہ ہوں۔ تو چونکہ وہاں پر ہمارے پاس دلیل ہے تو اس دلیل کی روشنی میں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اپنے سارے گھر والوں کو۔ اور یہاں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہاں پر دلیل ہے کہ صرف ایک بیوی ہی ساتھ تھی، بیوی کے علاوہ کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ بعض روایتوں میں خادم کا تذکرہ ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ صرف حضرت موسیٰ تھے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی۔ تو یہاں پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے لفظ اہل کا اثر اطلاق صرف بیوی کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا سآتیکم، اور کم واحد کا صیغہ ہے، کم جمع کا صیغہ ہے، کا واحد، کما تثنیہ، دو بندے، اور کم جمع۔ حضرت موسیٰ کی اہلیہ تو اکیلی تھی، تو جمع کا صیغہ کیوں؟ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کا اکرام تو تڑا سے، تو ادھر آ جا، تم ادھر چلی جاؤں، اس طرح نہیں، بلکہ بیوی کو جمع کے صیغے سے آپ کر کے مخاطب کرنا، یہ اہل مکرمین اور عزت داروں کا شیوہ ہے۔ جب بیوی سے عزت لینی ہو تو عزت لینے کے لیے عزت دینی بھی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات سے کوئی بات کہتے تھے تو جمع کے صیغے کے ساتھ بولتے تھے، جیسے آپ یہ کر لیں۔ آپ ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک سے زیادہ افراد کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اس وقت الامان والحفیظ بیوی کو تو توڑا کہا جاتا ہے، تو ایسا کر لے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ شریعت کی روح سے مناسب بات نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے گناہ ہے یا ناجائز ہے، لیکن قرآن ادب سکھا رہا ہے سآتیکم۔ ایک بیوی کو جمع کے صیغے سے مخاطب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو بھی ادب سے اور اکرام سے ان سے بات کرو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ صرف اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی ضروری ہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، تو صرف یہ نہیں کہا کہ بس میں اللہ سے دعا کرنے لگ جاتا ہوں، جو اللہ چاہے گا دے دے گا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جس طریقے سے میں اللہ پر دعا کر سکتا ہوں، ویسے ہی اسباب تلاش کرنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ آگ کے پاس۔ اور مقصد کیا تھا؟ دو مقصد تھے، تاکہ رستہ مل جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ سردی سے بچاؤ ہو جائے۔ پھر کیا ہوا آگے؟ فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها، جب وہ آئے آگ کے پاس تو ندا دی گئی، آواز دی گئی کہ برکت دے دی گئی ہے من فی النار، جو آگ میں ہے، ومن حولها، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ جب وہ آئے آگ کے پاس تو ان کو آواز دی گئی کہ برکت دے دی گئی ہے من فی النار، جو آگ میں ہے۔ اس آگ میں سے کون مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا اس آگ میں سے مراد ہے حضرت موسیٰ، جو آگ کے بالکل قریب تھے۔ ومن حولہا، چونکہ آگے جا کر یہ تجلیات کا مرکز بن رہی تھی یہ جگہ، تو جو آس پاس فرشتے ہیں ان کے اندر بھی برکت دے دی گئی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا من فی النار سے مراد فرشتے ہیں، ومن حولہا، اور آس پاس سے مراد حضرت موسیٰ ہیں۔ اور ندا دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آواز آئی کہ وہ آواز ایک طرف سے نہیں آ رہی تھی، حالانکہ آگ تو سامنے تھی، لیکن وہ آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز یکسوئی کے ساتھ اور جماعتن ہو کر اس آواز کو سن رہی تھی، اور وہ آواز مختلف قسم کی تھی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر تھی انی انا ربک فاخلع علی، آگے تھی انی انا اللہ، اور یہاں پر تھی انی انا اللہ العزیز الحکیم۔ تو مختلف قسم کی ندائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ سے ملی۔ مجوسی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ آگ حجت ہے، بولتے ہیں آگ کیا ہے؟ ہماری خدا ہے۔ وہ آتش پرست ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، اور دلیل بعض مجوسی یہ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ بھائی یہ جو آگ تھی یہ تو ضرورت تھی حضرت موسیٰ کی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کی ضرورت کے لیے اس کو وقتی طور پر مثال کے لیے تجلی کا مرکز بنا دیا، ورنہ اس آگ کا کوئی اللہ سے لینا دینا نہیں ہے۔ مطلب اس آگ کو یہ بندہ کوئی استدلال نہ کرے کہ دیکھو آگ سے آواز آ رہی ہے تو کوئی کہے کہ بھئی آگ خدا ہے، آتش پرست جیسے کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو اپنے اس آگ کے وہ بڑی چیز مانتے ہیں، دیکھو ان کا نبی کیسے کرتا ہے۔ تو بھئی وہ جو مانگ رہے تھے وہ حضرت موسیٰ کی ضرورت کے تحت تھی، اور وقتی طور پر اللہ کی طرف سے تجلی کا مرکز بنا دی گئی تھی، ورنہ اگر ایسا ہی ہوتا تو آگے جا کر حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے کیوں کہتے ربی ارینی انظر الیک، اے رب مجھے تیرے کو دیکھنا ہے۔ اگر پہلے دیکھ لیا ہوتا تو پھر بعد میں دیکھنے کی ضرورت ہی کچھ نہ تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ خدا نہیں تھی، بلکہ آگ اللہ کی وقتی طور پر تجلی کا مرکز تھی۔ یا موسیٰ
وسبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کے پالنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پاکی کا لفظ لایا گیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے جسم ہونے سے، ان چیزوں کے اندر حلول ہونے سے پاک ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، ڈال دیجئے اپنی لکڑی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لکڑی تھی اس کے بارے میں حکم ہوا کہ ڈال دیجئے۔ فَلَمَّا رَآهَا، جیسے ہی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو دیکھا، تَهْتَزُّ، کہ وہ ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ بڑا سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے دیکھا بھی نہیں، کہ ظاہر وقتی طور پر تو خوف انسان کے اندر ہے کہ ہاتھ میں رہنے والا عصا اچانک بڑا بہترین سانپ، بڑا سانپ بن گیا، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے دیکھا بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، مت ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، بلا شبہ میرے پاس جو بھیجے ہوئے رسول ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے۔ جو میرے پاس میری طرف سے رسول بنا کر بھیجے جاتے ہیں امت کی ہدایت کے لیے، وہ ان باتوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقتی طور پر جو خوف کا لاحق ہونا تھا، ایک تو وہ وقتی طور پر ڈر تھا جو فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور ایک کچھ خوف ان کی زندگی میں قبطی کے قتل سے آ بھی گیا تھا۔ جو انہوں نے قبطی کا قتل کیا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ سورہ قصص میں آگے آ رہا ہے، اور مجموعی طور پر، اجمالی طور پر تذکرہ پیچھے بھی گزر گیا ہے، اس خوف کی وجہ سے ان کے اندر کچھ خوف سما گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ خوف نہ کھائیے، کہ جو میری طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ خوف نہیں کھاتے۔ الا من ظلم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی وہ انبیاء جنہوں سے وقتی طور پر کوئی نادانی ہو گئی۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی کسی غلطی پر جو اللہ کی طرف سے عتاب ہوتا ہے وہ حسنات الابراری سیئات المقربین کے قبیل سے ہوتا ہے۔ سمجھاؤ تو نہیں؟ حسنات الابراری سیئات المقربین مطلب پتہ ہے کہ بھائی نیکوکار کی نیکیاں بعض اوقات اللہ کے مقرب بندوں کی برائیاں ہوتی ہیں، تو وہ کوئی چھوٹی سے ایسا گناہ صغیرہ اگر ان سے سرزد ہو جائے، الا من ظلم سے وہ گناہ مراد ہے۔ ثم بدل حسنا بعد سوء، اور پھر اس نے بدل دیا نیکی کر کے برائی کے بعد، یعنی اس برائی کے بعد نیکی کر لی۔ فإنی غفور الرحیم، پھر میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اے نبی حضرت موسیٰ ڈال دیجئے اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا سفید ہو کر، چمکتا ہوا بغیر کسی برائی کے، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف چلے جائیے۔ 9 نشانیاں کون سی ہیں؟ سورہ کہف سے پہلے سورہ اسراء کے آخری صفحے پر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات میں ان کا تذکرہ ہو گیا ہے کہ آیات بینہ سے مراد یا تو وہی 9 آیات ہے، سمندر کا پھٹنا، جراد، قمل، زفادع، دم، آیات مفصلات، یا بعد مفسرین نے فرمایا کہ 9 بینات سے مراد 9 احکامات ہیں، نمازوں کا قیام وغیرہ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بلا شبہ وہ گنہگار قوم ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرہ، جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح، قالوا کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ واضح جادو ہے۔ وجحدوا بہا، اور اس کی قوم والوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور ان کے نفسوں نے یقین کر لیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ظلمن و علوا جو آگے آ رہا ہے، نادانی کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، اس کا تعلق وجحدوا بہا سے ہے۔ اب ترجمہ سنیے، وجحدوا بہا ظلما وعلوا، اور انہوں نے اس کا انکار کیا نادانی کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے۔ اب واستيقنت انفسهم بہا، واستيقنتها انفسهم، اور ان کے دلوں نے بھی اس بات کا یقین کر لیا، لہذا ظلمن و علومن کا ترجمہ جو لفظ ہے اس کا تعلق جحدوا بہا سے۔ فانظر، لہذا اے موسیٰ آپ دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، کہ اس انجام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین صفحہ ہستی کی زمین سے مٹا دیا۔